اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بے انتہا درود پیارے محبوب حضور سید عالم فخر کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ تمام جہانوں کی جان ہیں۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف کتاب سے ایک حقائق آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جس حقائق کو سن کر آپ درویشوں اور فقیروں کے اوصاف سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ ایک درویش یا فقیر کے اندر کون سے وصف یا کون سے اوصاف ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، کہتے ہیں کہ ایک درویش کی ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ مانگیے۔ درویش نے کہا میں اپنے غلاموں سے کوئی حاجت روائی نہیں چاہتا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کس طرح؟ درویش نے فرمایا کہ میرے 2 غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے مالک اور صاحب ہیں۔ سامعین، انتہائی اہم اور توجہ طلب نکتہ ہے، غور کیجئے گا بات پر۔ درویش فرمانے لگا کہ ایک حرص دنیا اور دوسرا لمبی امید، یعنی حرص دنیا اور لمبی امید یہ دونوں تیرے مالک اور صاحب ہیں، اور جبکہ حرص دنیا اور لمبی امید درویش کے خادم اور غلام ہیں، اس کے تابع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فقر اہل فقر کے لیے معجب عزت ہے، یعنی کوئی بھی فقر ہو وہ اہل فقر کے قریب جائے گا یا اسے دیکھے گا تو اس کے لیے وہ باعث فخر ہے، باعث عزت ہے، وہ خوش ہوگا اسے دیکھ کے۔ تو جو چیز اس کے اہل کے حق میں عزت ہوتی ہے وہ اس کے نااہل کے لیے معجب ذلت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر فقر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخر ہے اور فقر اہل فقر کے لیے معجب عزت ہے، تو اگر فقر اختیار کر کے ہم حرص دنیا اور لمبی امیدیں باندھنے والے انسان سے کوئی وابستگی رکھیں، اس سے کوئی امیدیں باندھ کے رکھیں، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں اور اہل فقر لوگوں کی نظر میں معجب ذلت ہوگا۔ اس لیے ہم ان دونوں چیزوں سے اور ان دونوں چیزوں کو جن کے اوپر مسلط دیکھتے ہیں ان سے دور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کی عزت یہی ہے کہ وہ محفوظ الجوارح ہو، یعنی اس کے جسم کا کوئی جز حوائج و ضروریات کا احساس کر کے زیادہ صبر و رضا سے لغزش نہ کرے۔ یعنی اس کے جسم کا کوئی بھی اعضاء، یعنی کہ جسم کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ زبان ہے، نگاہ ہے، کان ہے، پاؤں ہیں، قدم ہیں، ہاتھ ہیں، وہ ضروریات کا احساس کر کے صبر و رضا، یعنی صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے سے ہٹ کر وہ کسی اور سمت میں نہ چلے جائیں، اور اس کے دل و جان پر کبھی اضطراب و اضطرار اثر انداز نہ ہو، یعنی اس کے دل پر دنیا کی تنگ دستی
پریشانی اور دنیا کی اذیت اس کے دل و دماغ پر سوار نہ ہو، اس کا جسم معصیت کی ذلت کی طرف جائے. یعنی جسم فنا ہے تو معصیت کی ذلت سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے جسم کو دنیاوی لغزشوں اور دنیاوی آرائشوں سے دور کر کے، یعنی جو دنیاوی معاملات ہیں، جو بہت لمبی امیدیں دینے والے اور امیدیں رکھنے والے معاملات ہیں، ان سے دور کر کے خود کو ذلت میں ڈالے رکھے. نہ اس کی جان و روح پر بلا و آفت دنیا آئے اور نہ ہی اسے کسی چیز سے کوئی خدشہ ظاہر ہو. یعنی نہ اسے مال کے آنے کا کوئی غم ہو کہ مال آئے گا تو کہاں سے آئے گا، اور نہ ہی اسے مال کے جانے سے کوئی غم ہو. اسے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا بس چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا ظاہر بھی ہر حال میں نعمت ظاہری سے مستغنا ہوتا ہے، اور اس کا باطن نعمت باطنی کا منبع. یعنی اللہ تبارک و تعالی سے یا اللہ کی طرف سے کسی بندے کے ذریعے اگر اسے کوئی نعمت مل جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، اور اس کا باطن نعمت باطنی کا منبع. یعنی نعمت باطنی سے مراد باطنی خزائن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ملے ہیں یا اسے عطا کیے گئے ہیں، جو اس کے سینہ میں محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی صورت میں، اس کے عشق کی صورت میں، اس کے نور کی صورت میں. پھر جب اس کا باطن منبع نعمت الہی ہوا تو اس کا تن روحانی اور دل ربانی ہونا ضروری ہے. یعنی پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کا باطن منبع نعمت الہی ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمت، یعنی باطنی خزانہ، نور الہی کن تو کنزر مخفیہ، چھپا ہوا خزانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا ہو گیا، اسے مل گیا، اور صبر و رضا اس سے مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس سے مل گئی، اللہ کی محبت اسے مل گئی، اللہ کی چاہت اسے مل گئی، اللہ کا راستہ اسے مل گیا. تو پھر اس کا تن روحانی اور دل ربانی ہونا ضروری ہے. یعنی پھر اس کا تن جو ہے وہ روحانی ہونا. تن روحانی کیسے ہوتا ہے؟ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک شعر بھی ہے کہ ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ہو. یعنی کہ تن روحانی اسی وقت ہوگا جب انسان کا لوں 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 ذکر اللہ یعنی ذکر ہو کی ضرب سے پورا تن روشن ہو جائے اور لوں لوں ہو میں مشغول ہو جائے، اور عوام الناس کو اس سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ عام عوام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سے کوئی سروکار نہ ہو، نہ اسے اس چیز سے کوئی غرض ہو کہ اس کی کوئی بلے بلے ہو، ٹھاٹھ ہو، کوئی اسے مانے تسلیم کرے، اور نہ اسے اس چیز سے غرض ہو کہ کوئی آیا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے، کوئی بڑا جبہ پہنے، کوئی بڑا پیر بن کر بیٹھے. حضور داتا گنج بخش تیوری رحمت اللہ تعالی علیہ واضح کر رہے ہیں کہ اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. فقیر صفات ملکی سے متصف ہوتا ہے بشرطے کہ اس کا فقر رسمی نہ ہو. یعنی یہ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان بھی ہے عین الفقر میں کہ فقر اللہ تبارک و تعالی کی پاک صفت بے نیازی اس کی عین مطابق چلتا ہے. یعنی کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی میں رہتا ہے، نہ کہ عوام کی چاہت و رضا کو دیکھتا ہے. آپ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تو آئے یعنی فقیر کے پاس آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر تو نہ آئے تو حق بے نیاز ہے، یعنی حق کو کوئی سروکار نہیں. یہی بات حضور داتا گنج بخش اجمیری فرما رہے ہیں کہ فقیر صفات ملکی سے متصف ہوتا ہے. اس کا معنی و مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ بشرطے اس کا فقر رسمی نہ ہو، یعنی وہ حقیقی فقیر ہو، اس کا جو فقر ہے وہ رسمی نہ ہو، یعنی رسمی طور پر دیکھا دیکھی اس نے فقیری کا لبادہ نہ اڑا ہو. صرف لباس پہننے سے فقیری نہیں ہے،
جبہ پہننے سے بھی فقیری نہیں ہے، تسبیحات ہاتھ میں پکڑنے سے بھی فقیری نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رسمی ہیں. یہ بات ہم نہیں کر رہے بلکہ حضور داتا گنج بخش اجمیری کہہ رہے ہیں. یعنی وہ عوام کے رجوع کی غرض اور ریاکاری کے لیے فقیر نہ ہوا ہو. یعنی عوام اس کو دیکھے، اس کی طرف رجوع کرے، وہ سفید کپڑے پہنے، وہ بالوں کو کنگھی کرے، آئل لگائے، اچھی ٹوپی پہنے، تسبیح ہاتھ میں پکڑے، تو یہ ساری کی ساری رسمی فقیری میں آ جاتے ہیں. یعنی وہ عوام کے رجوع کی غرض سے کہ عوام اس کو دیکھے اور کہے کہ بہت اچھا آدمی ہے یا بڑا اچھا انسان ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ کلیئرلی یہ بات فرما رہے ہیں حضور کہ یعنی وہ عوام کے رجوع کی غرض اور ریاکاری کے لیے فقیر نہ ہوا ہو، بلکہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ فقیر ہوا ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کے لیے خالصتاً فقیر ہوا ہو، اسے اللہ کی سوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی غرض نہ ہو. تو ایسے فقیر کو دنیاوی مملکت سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے. یعنی اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسے کوئی دنیاوی مملکت حاصل ہو، وہ MNA بنے، وہ MBA بنے، وہ کسی قسم کی اسے کوئی سیٹ ملے، کوئی کرسی ملے، کوئی عہدہ ملے، اس چیز سے کوئی ڈیزگنیشن ملے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو اس چیز سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے. کشف المحجوب میں یہ حضور داتا گنج بخش اجمیری فرما رہے ہیں. اور ایک نصیحت بھی ہے ہمیں کہ ایسے لوگ جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یا بڑے بڑے عہدوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا فقر سے، روحانیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ عالم دنیا بلکہ دونوں جہان اس کے فقر کے پلڑے میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے. یعنی کوئی اس سے یہ کہے کہ یہ پوری عالم، یہ پوری دنیا، یہ ہم سے لے لو، اور اسے کوئی لالچ دینا چاہے، کوئی ہرس دینا چاہے، تو اس کے لیے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، وہ ہوتا ہے حقیقی فقیر. اور آخر میں اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا جب انسان اس عہدے پر پہنچ جائے گا، اس مقام پر پہنچ جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس فقیر کا ایک سانس دونوں جہاں میں نہیں سما سکتا. ایسے فقیر کا جو ایک سانس ہوتا ہے وہ بھی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں جہاں میں نہیں سما سکتا. نہ ہی وہ فرشتوں کی گنتی میں آتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انمول ہوتی ہے، اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی پرکھ سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے. باقی دنیا اور دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت اس کے سانس کو نہیں سمجھ سکتی، نہ ہی اس کے سانس کا احاطہ کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں فقر اور فقر کی صفات کے تابع ہونے کی توفیق دے. اللہ ہمیں عارفوں سے جوڑے، اور عارفوں سے ہم تب ہی جڑ سکتے ہیں جب ہم عارفانہ و حقیقی بیت کی طرف آتے ہیں، نہ کہ شرعی و ظاہری بیت کی طرف. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی مزید روحانی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سرکار لجپال کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فی امان اللہ. ویڈیو کو لائک کریں، حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین.